نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. گزشتہ کل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہوئی، اور آپ جہاں رہتی تھی بیت المقدس میں پورب کے حصے میں، اس کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں تشریف لے گئی. وہاں تک بیان ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کے تنے کے پاس آ گئی، گھبرائی ہوئی تھیں، اور آپ نے اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ بات کہی جو اس سے پہلے کل بیان ہوئی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پکار پہنچائی. وہ بھی کھجور کے اس درخت کے نیچے سے آواز آئی، اے مریم، یہ درخت اگرچہ سوکھا ہوا ہے، اسے ہلاؤ تو اس سے تازہ اور پکی کھجوریں گریں گی. اللہ اکبر. یہ آپ کو وادی کے نشیب سے آواز آئی، اے مریم غم نہ کرو، ہم نے تمہاری جگہ سے نشیبی جگہ کی طرف ایک نہر بہا دی جو تمہارے حکم کے ماتحت ہوگی. اور جبرائیل علیہ السلام نے جیسا کہ تفسیر میں ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر ماری تو یہ نہر جاری ہو گئی، اور کھجور کا سوکھا ہوا وہ تنا جس کا سر کٹا ہوا تھا، موسم بھی سرد تھا، ان حالات میں کبھی کھجور نہیں آتی، مگر اللہ فرماتا ہے تم اسے اپنی طرف ہلاؤ تو وہ تمہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں دے گا. کھاؤ اور پیو، یعنی کھجوریں کھاؤ، جو بچے کی پیدائش کے وقت دونوں ماں اور اس کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے. اور فرمایا کہ جو چشمہ جاری ہے اس سے پانی پیو. حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انتظام فرمایا ہے. اور ساتھ میں تسلی دی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے
کہ وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو. یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ تمہارے لیے یہ انتظام فرما دیتا ہے، اسی طرح وہ خطرات جو تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ زائل فرما دے گا. تمہارے نفس کو اطمینان حاصل ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی. اس لیے حکم دیا کہ نفس کو مطمئن رکھو اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. مفسرین فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَيْنَ إِذَا رَأَتْ مَا يَسُرُّ النَّفْسَ سَكَنَتْ إِلَيْهِ، بے شک آنکھ جب اس چیز کو دیکھتی ہے جس سے نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس سے آنکھ کو بھی سکون ملتا ہے. ابن زید سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزنی، اے والدہ غم نہ کھا. حضرت مریم نے فرمایا کیسے غم نہ کھاؤں، جب تم میرے ساتھ ہوگے، میرا خاوند کوئی نہیں ہے اور میں کسی کی لونڈی بھی نہیں، لوگوں کے سامنے کیا عذر پیش کروں گی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انا اکفیک الکلام، میرا کلام ہی تمہیں کفایت کر جائے گا. رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب تم بچے کو ساتھ لے کر جاؤ تو کوئی بھی تمہیں ملے تو تم اشارے سے اسے بتا دینا کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے، رب تعالیٰ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھوں گی اور کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. اگلی شریعتوں میں یہ چپ کا روزہ بھی تھا، جیسا کہ فرمایا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فرمایا جب کسی آدمی کو دیکھے اور وہ کچھ بات کرنا چاہے تو اس سے کہنا کہ میں نے رحمان کی رضا کے لیے منت مانی ہے، میں روزے سے ہوں اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہ چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ اگلی شریعت میں تھا. تو اللہ نے فرمایا جیسے آگے ہے کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا فاشارت الی. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِقَرَاحَةِ مُجَادَلَةِ السُّفَهَاءِ وَالْإِكْتِفَاءُ بِكَلَامِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ نَصٌّ قَاطِعٌ فِي قَطْعِ الطَّعَنِ. حضرت مریم کو حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں سے آپ کو کلام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کلام کر کے ان کے طعنوں کا جواب دیں. آپ کا کلام کرنا اور انہیں جواب دینا طعنوں کی ختم کرنے میں ایک نص قطعی کا درجہ رکھے گا. اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل، جب آپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فرزند دلبند کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر لوٹی. جب کنبہ والوں نے دیکھا کہ کنواری مریم بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہے تو ان پر سخت کا عالم طاری ہو گیا. اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فتویٰ کو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور شرمندگی سے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے جیسا کہ قرآن میں ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. وہب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو اپنی قوم کے پاس لے آئیں تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی. ملامت کرنے والے مرد اور عورتیں دوڑے ہوئے آئے
ایک عورت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس عورت کا ہاتھ سوکھ گیا۔ ایک مرد نے معاذ اللہ کہا کہ تو زناکارہ ہے تو وہ گنگا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کسی کو مارنے یا برا بھلا کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اور بڑے نرم انداز میں اتنا ہی کہہ سکے کہ جئتی شیئا فریا۔ اے مریم تو نے برا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یا اخت ہارون کہا۔ اس پر مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجران گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے ان سے پوچھا کہ قرآن میں حضرت مریم کو اخت ہارون کہا گیا، اے ہارون کی بہن، حالانکہ ہارون علیہ السلام مریم سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب واپس آئے تو حضور کی بارگاہ میں اس واقعے کو پیش کیا تو حضور نے فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ بنی اسرائیل کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے اور پہلے بزرگوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی ایک بھائی تھے جن کا نام حسب دستور برکت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جن الفاظ سے لوگ حضرت مریم کو آڑ دلا رہے ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ نہیں، بلکہ یہ حضرت مریم ہی کے خاندان میں جو تھے ان کے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ تو بڑے اچھے، تمہاری ماں اپنے نظریات میں بڑی پختہ تھی، تمہارے بھائی اچھے تھے، یہ جو ہے تم نے کیا کیا، تم شادی شدہ تو ہو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بولے، حضرت مریم کہتی ہیں بچے سے پوچھو، بچے سے۔ تو وہ لوگ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی پالنے میں بچہ ہے، جو ابھی گہوارے میں ہے، گھوڑیے میں ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، مریم تمہیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، جب لوگ پوچھیں تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میں نے جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، کسی سے مجھے بولنا نہیں ہے۔ اسی فرمان کے مطابق حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ جب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے کلام کرو تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس سے ہماری توہین ہو رہی ہے، یہ لڑکی تو ہمیں گھٹیا سمجھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بچے سے بات کرو، بچہ تمہیں بتائے گا کہ وہ کون ہے اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ جب لوگ بچے کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی گہوارے میں، اسی پالنے میں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر دینے والا نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے مبارک کیا کہ میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، جب تک زندہ رہوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، والسلام ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے زبردست اور بدبخت نہ بنایا۔
वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कलाम फरमाया, चूँकि उसमें एक एक जुमले पर तफसील है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल बयान होगी। आज दरसे हदीस जो है बंद रहेगा, आज और कल, फिर इंशाअल्लाह परसों से दरसे हदीस का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।